بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے نشے میں دو ننگے پاؤں لڑکڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار شخص کھڑا تھا۔ مالک نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشیر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چوم کر کہا، بولیے، میرا نام ہی بشیر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشیر بن حارث ہیں؟ مالک نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں کوئی شک ہے؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بولا، سنو بشیر بن حارث، خالق ارض و سماوات نے مجھے کہا ہے کہ میری دوست بشیر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہ عزت رہی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشیر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دودھ چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑ گئی۔ ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا تھا۔ بشیر نے کاغذ کو بڑے احترام سے صاف کیا، چوم کر خوشبو لگائی اور پاک جگہ پر رکھ دیا اور کہا، اے مالک عرش عظیم، یہ جگہ تو بشیر کا مقام ہے، آپ کا نہیں۔ بس یہی ادا بشیر کو بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بنا گئی۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا، آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ آپ جن گلیوں پر گزرتے تھے ان گلیوں میں چھپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہو۔ وہی بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، جس اللہ تعالیٰ کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مانتا ہے، بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے۔ کوشش کرے کہ کہیں اخبار یا کسی کاغذ کے ٹکڑے کو معمولی نہ سمجھے۔